حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت سے اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں، اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ میرے محترم دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں اپنی کم سنی کی وجہ سے تأمل اور کمال تحفظ کا موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے شاندار تھے، مفخمہ، اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن لمبے قد والے سے پست۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ میرے محترم دوستو، یہ مشہور ترجمہ ہے۔ اس بنا پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قصداً مانگ نکالنا روایات سے ثابت ہے۔ اس اشکال کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائے زمانہ پر محمول کیا جائے کہ ابتدا زمانہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن یہ جواب اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مشرکین کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالنے کی تھی۔ اس کے بعد پھر مانگ نکالنی شروع فرما دی۔ اس لیے بہترین ترجمہ جس کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی نکال لیتے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ تجاوز کر جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو سے جب وہ گھنے ہو جاتے تھے یا لمبے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکیلا تھا، اس میں گلابی پن کی آمیزش تھی، گویا کہ چنبیلی اور گلاب دونوں کے رنگوں کی آمیزش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں موجود تھی۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ کنایہ ہوتا ہے نجابت اور شرافت سے۔ بھویں مبارک باریک، لمبی اور کمان کی طرح تھی۔ ہر بال کامل لمبا تھا، درمیان میں ٹوٹے ہوئے نہیں، یہ حسن کا تقاضا ہے۔ درمیان میں دونوں بھویں ملے ہوئے بھی نہیں تھے، کیونکہ اگر دونوں بھویں ملے ہوئے ہوں تو یہ بھی حسن میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بھووں کے درمیان میں ایک رگ تھی، غصہ اس کو ابھارتا تھا۔ غصہ کے موقع پر غصہ کرنا یہ عین انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی بھی تاب نہ لا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک لمبی، باریک اور قدرے بلند تھی، اس پر نورانیت تھی جو چھائی ہوئی تھی، یعنی ناک مبارک پر غالب زردی تھی، اس سے حسن بڑھتا تھا۔ گمان کرتا تھا وہ شخص جو غور و فکر اور تأمل نہیں کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلند ہے، جب مانوس ہو جاتا تھا تو پھر سمجھتا تھا کہ اعتدال کے ساتھ بلند ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، یہ بھی آتا ہے کہ سر اور داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے۔ میرے محترم دوستو، وکان وصافاً عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بیان کرنے والے تھے،
یا تو کثرت سے بیان کرتے تھے یا وضاحت کے ساتھ یا مزے لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کثرت سے حلیہ بیان کرتے تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ وہ بیان کریں میرے لیے اوصاف میں سے کچھ جن کو میں بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے دو خاوند تھے، ایک عتیق اور دوسرے حالہ۔ ابو حالہ کے اصل نام کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ نمبر 1 ہند بن زرارہ، اور یہ سرداران قریش میں سے تھے اور زمانہ جاہلیت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2 ابو حالہ کے دوسرا نام نباش۔ نمبر 3 بعض نے کہا کہ اس کا نام مالک تھا۔ بہرحال یہ 3 قول آ رہے ہیں ابو حالہ کے اصل نام کے متعلق، ہند بن زرارہ، نباش، مالک۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک ہند اور دوسرے حالہ۔ تو باپ کا نام بھی ابو حالہ ہے اور بیٹے کا نام بھی ابو حالہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عتیق بن خالد مخزومی نے نکاح کیا۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں پہلے عتیق بن خالد مخزومی سے نکاح ہوا، ان کی وفات کے بعد پھر ابو حالہ سے ہوا، بعض اس کا برعکس بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت بیچ کر واپس آئے تو 2 ماہ 25 دن بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور حضرت ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی پرورش کی ہے، حضرت ہند کی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے مشہور و معروف تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اولاد انہی کے بطن مبارک سے ہوئی، سوائے ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراش میں 25 سال رہیں۔ ان کے بہت زیادہ مناقب و فضائل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ ودفنت بالحجون، مقام حجون میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ اس وقت جنازہ کی نماز مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ وَنَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قبرها وَلَمْ تَشْرَعْ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ حِينَئِذٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان تھے یا عظیم القدر تھے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کی ذات کے اعتبار سے بھی، یا دوسروں کی نگاہ سے بھی آپ بلند و بالا تھے، سب کے ہاں عظیم الشان تھے۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں جو سپی میں ہو، جب سپی منہ کھولتی ہے تو بارش کا قطرہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ اس کے بعد 4 یا 5 ماہ بعد ایک خالص موتی تیار ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نباتات میں سے ہے، اب کہتے ہیں یہ حیوانات میں سے ہے۔ بہرحال جب سپی کو باہر ڈال دیں تو سوکھ جاتی ہے۔ وہ جو موتی اندر تیار ہوتا ہے وہ بہت چمکدار ہوتا ہے۔ تو اب 2 چمکیں مل گئیں، ایک موتی کی چمک، دوسری 14ویں رات کے چمک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دھار حلہ پہنا ہوا تھا۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا۔ لَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ اطول من المربوع، درمیانی قد والے سے قدرے لمبے تھے۔ واقصر من المشذب، اور بہت زیادہ لمبے والے قد سے قدرے چھوٹے تھے۔ عظیم الہامہ، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ یہ علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت عاقلہ کی طرف۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی قوت عاقلہ عطا فرمائی تھی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ عقل کے 100 حصے کی ایک حصہ عقل کا ساری اولاد آدم کو دیا جو قیامت تک آنے والی ہے، اور باقی 99 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لما خلق اللہ العقل قال له قم فقام ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له اقعد فقعد ثم قال ما خلقت خلقا هو خير منك ولا افضل منك ولا احسن منك بك آخذ وبك اعطي وبك اعرف وبك اعاتب وبك الثواب وعليك العقاب۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کھڑی ہو جا، تو وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس سے فرمایا پشت پھیر، اس نے پشت پھیری۔ پھر اس سے فرمایا کہ میری طرف رخ کرو، اس نے اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ پھر اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئی۔ پھر اس سے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو تجھ سے بہتر ہو، فضل و کمال میں تجھ سے بڑی ہوئی ہو اور خوبیوں میں تجھ سے اچھی ہو۔ اے عقل، تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے دوں گا، اور تیرے ہی سبب سے پہچانا جاتا ہوں، اور تیرے ہی سبب سے غضبناک ہوتا ہوں، اور تیرے ہی سبب سے ثواب دیتا ہوں، اور تیرے ہی سبب سے عذاب دیتا ہوں۔ آگے راوی کہتے ہیں رجل الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حسین ونگرے تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، عقیقہ کہتے ہیں پیشانی کے بال، اگر بال کھلتے تو کھول دیتے اور اگر نہ کھلتے تو اپنے حال پر چھوڑ دیتے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدل کرتے تھے، چونکہ اہل کتاب صدل کرتے تھے، مشرکین مفرق کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مفرق شروع کر دیا تھا، یعنی بالوں میں درمیان میں مانگ نکالتے تھے، کبھی کنگھی بھی استعمال فرماتے۔ راوی کہتے ہیں یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا هو وفرہ، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تجاوز کر جاتے تھے کانوں کی لو سے۔ وفرہ، جب زیادہ ہو جاتے تو کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے۔ اظہر اللون، رنگ مبارک چمکیلا تھا۔ لیس بالابیض الامحق، چونے کی طرح سفید اور چٹے نہیں تھے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ کنایا ہے فراخ دل اور خندہ پیشانی سے۔ ازج الحواجب، حاجب چوکیدار کو کہتے ہیں، یہ بھی بھویں بھی حاجب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں باریک، گنجان اور کماندار تھیں۔ یہ تینوں معنی ازج نے لیے ہوئے ہیں۔ سوابغ فی غیر قرن، ہر بال کامل لمبا تھا، درمیان میں ٹوٹا ہوا نہیں تھا، اور قوس کمان کی طرح تھی۔ فی غیر قرن، بھووں کے درمیان بال ملے ہوئے نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، درمیان میں رگ تھی، غصہ اس کو ابھارتا تھا یا بھڑکاتا تھا۔
اقن العرنین، ناک مبارک لمبی تھی، باریک تھی اور قدر بلند تھی۔ عرنین ناک کو کہتے ہیں۔ لہو نور، اس پر نورانیت برستی تھی۔ یعلوہ، ناک پر زردی چھائی ہوئی تھی، یعنی غالب زردی تھی۔ یحسبہ من لم یتأملہ اشمہ، جس نے غور و فکر نہیں کیا تھا وہ کہتا تھا ناک مبارک لمبی ہے، جب غور سے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ اعتدال کے ساتھ ہے۔ قص اللحیہ، داڑھی مبارک لمبی تھی۔ کہیں آتا ہے جی قص الشعر واللحیہ تھی۔ بعض صحابہ کرام اس طرف چلے گئے ہیں کہ داڑھی میں قطع نہیں کرتے تھے، جبکہ ترمذی شریف میں موجود ہے کان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طول و عرض میں داڑھی کے بال لے لیتے تھے، کاٹ دیتے تھے۔ مقدار کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فیصلہ یہ ہے، ان کا معمول یہ ہے کہ وہ قبضہ سے زیادہ داڑھی کاٹ دیتے تھے، اور حضرت ابن عمر نے 60 حج کیے اور 1000 عمرے ادا کیے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے ہاں جی ہر صحابی کا عمل حجت ہے۔ صحابہ نے جو اعمال کیے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔